السلام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام خلیج ٹائم اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ سرزمین کویت سے طارق اقبال۔ ناظرین، یہ پروگرام ہر کو کویت کے وقت کے مطابق شام 6 بجے جبکہ پاکستان میں رات 8 بجے SBI HD نیوز سے براہ ٹیلی کاسٹ کیا جاتا ہے۔ پروگرام سے کی ابتدا میں آپ کو خوشخبری دینا چاہتا ہوں اور بہت بڑی خبر ہے۔ میرے خیال ہے تقریباً 11-12 سال بعد ہم نے اتنی زبردست خبر ہمیں ملی ہے۔ خبر یہ ہے کہ حکومت پاکستان اور گورنمنٹ آف کویت کا منسٹری آف ہیلتھ کے حوالے سے ایگریمنٹ ہوا ہے، معاہدہ ہوا ہے، جس کے تحت تقریباً 600 اور اس سے زائد جو ہیں وہ پاکستانی ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل سٹاف یہاں پہ آئیں گے۔ تو یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے اور اس میں یقینی طور پر ہماری حکومت کا بڑا ہاتھ ہے کہ یہ جو ویزوں کا سلسلہ شروع ہوگا وہ لوگ آئیں گے۔ اس کی کیا تفصیلات ہیں، کیا ڈیٹیلز ہیں، تو میں سفیر پاکستان سے ملنے ان کی رہائش گاہ پہ گیا تو ان سے بات چیت کرتے ہیں، آپ کو سناتے ہیں کہ انہوں نے اس حوالے سے ہمیں کیا بتایا۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم سفیر پاکستان سید سجاد حیدر کی رہائش گاہ پہ پہنچے ہیں اور حالیہ جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہے اس حوالے سے ہم بات چیت کریں گے۔ اتنا بڑا اقدام اٹھایا گیا ہے جو منسٹری آف ہیلتھ کے حوالے سے، اور 600 کے قریب ہمارے فرنٹ لائن پہ لڑنے والے ڈاکٹر حضرات، پیرامیڈیکل سٹاف یہاں آئیں گے۔ شکریہ سفیر صاحب۔ بہت شکریہ طارق صاحب، آپ تشریف لائے۔ ہم نے جو ہے نا ایک ایگریمنٹ سائن کیا ہے حکومت پاکستان اور حکومت کویت کے درمیان۔ بنیادی طور پر یہ ایگریمنٹ میڈیکل فیلڈ میں جو کام کرنے والے پاکستانی حضرات ہیں ان کی یہاں پر آمد ہے، اور اس میں یہ ایگریمنٹ ایک طرح کی ایسی سہولت پیدا کر رہا ہے جس میں پاکستان سے ایک بھرپور تعداد میں روزگار کی فراہمی یہاں پر شروع ہوگی۔ یہ ایگریمنٹ دونوں ملکوں کے درمیان طے ہوا ہے، اور اس ایگریمنٹ کے تحت 500 کے قریب جو ہے نا پیرامیڈیکل سٹاف اور 100 کے قریب ڈاکٹرز تشریف لائیں گے، لیکن یہ نمبر جو ہے نا اس سے زیادہ ہے، اور یہ نمبر جو ہے نا اس سے زیادہ اور یہ ان لیمیٹڈ نمبر ان کی تعداد ہے، اور یہ مسلسل جاری رہے گا۔ اس میں جو ہے نا 2-3 چیز یہ ہے جو وہ یہ کہ یہاں پر مختلف جگہوں پر ہاسپٹلز کی تعمیر جاری ہے، جس میں پاکستانی افرادی قوت کو اس میں استعمال جو خاص طور پر ڈاکٹر حضرات ہیں اور پیرامیڈیکل اسٹاف ہیں ان کو روزگار کی سہولت میسر آئے گی۔ تو یہ بہت عرصے کے بعد پاکستان کی ایک بہت بڑی کامیابی ہے کہ ہم نے کویت میں اس ایگریمنٹ کو حاصل کیا ہے۔ تو آپ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، آپ دعا کریں کہ اس میں جلد از جلد یہ پایہ تکمیل کو پہنچے۔ ہماری کوشش یہ ہے کہ کچھ دنوں میں جو ہے نا پاکستانی پیرامیڈیکل اسٹاف اور ڈاکٹرز کی آمد شروع ہو جائے۔ سر، ہمارے یہ ڈاکٹرز جو آپ بتا رہے ہیں کہ تعداد بڑھے گی، 600-800 ہو جائے گی، اور ہو سکتا ہے اس سے بھی زیادہ بڑھ جائے، تو اس کا جو پروسیس ہوگا وہ ظاہر ہے کہ میرا تو خیال ہے کہ آپ اس کو جتنا جلدی پورا کریں گے، ٹائم فریم ہے کوئی کتنے دنوں تک ہمارا یہ اسٹاف آ جائے گا؟ طارق صاحب، یہ اس پہ جو ہے نا ہماری پوری کوشش ہے، اور آج بھی جو ہے نا میری جو ہے نا پاکستان بات ہوئی ہے، تو وہ پروسیس یہ ہے کہ ہم نے یہ پروسیس یہ شروع کیا ہے کہ ان کو جو ہے نا آن لائن ان کا انٹرویو پاکستانی حضرات کا کیا جائے، پاکستانی ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل اسٹاف کا۔ پاکستان کے مختلف شہروں میں
وہ او ای سی امپلائمنٹ کارپوریشن وہ زوم فیسلٹی اسٹیبلش کر رہی ہے، تو وہ گروپس کی صورت میں وہ انٹرویو کیے جائیں گے، اور اس کے بعد ان کی ڈاکومنٹس کی تصدیق کے بعد ان کو اسی طرح ان کی ویزوں کا اجرا شروع ہو جائے گا۔ تو کوشش یہ ہے حکومت کویت کی طرف سے اور حکومت پاکستان کی طرف سے بھی یہ کوشش ہے کہ جلد از جلد اس کو پائے تکمیل تک پہنچایا جائے۔ انیشلی میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو پہلا مرحلہ وہ ہم نے پائے تکمیل تک پہنچا دیا، اس میں کافی جو ہے نا وہ اس میں کافی تگ و دو کرنی پڑی، اور یہ سمجھیے کہ پچھلے جو 1 مہینے وہ مسلسل ہم کسی نہ کسی انداز میں وہ مصروف رہے۔ جی یقیناً بہت بڑی خبر، اور یقین طور پر یہ وہ آغاز ہے۔ اصل میں 12 سال کے بعد ایک نوید سنائی گئی ہے۔ میں سمجھتا ہوں اس میں سفیر پاکستان سجاد حرز صاحب کا بہت بڑا کردار ہے کہ وہ آئے، جب سے وہ یہاں آئے پہلے دن سے انہوں نے اس چیز کو آن کیا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے جو مسائل اور بھی ہیں انشاءاللہ وہ سمجھ رہے ہیں، اور ہر سفرا اس چیز کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ یہاں پہ اپنی پاکستانی کمیونٹی کے مسائل کو حل کریں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت سفیر پاکستان جو ہے نا وہ بہت کوشش کر رہے ہیں۔ وہ مختلف یہاں پہ جو ٹاپ مینجمنٹ ہیں کویت کی آفیشلز ہیں اس کو رابطے میں ہیں، ان سے مل رہے ہیں، ڈے ٹو ڈے مل رہے ہیں، اور خصوصی طور پر کرونا وائرس کے حوالے سے تو وہ بہت زیادہ۔ تو الحمدللہ مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ یہ چیزیں بڑی جلد ہم دیکھیں گے، ایک پازیٹیو ہمیں رسپانس بھی آئے گا۔ جی ناظرین، اب چلتے ہیں اپنے اس سیگمنٹ کی طرف جو آج ہم نے یہاں آج اپنے مہمانوں کو بلایا ہے، اور ہمارا موضوع یہی ہے کہ کویت میں پاکستانی بزنس کمیونٹی کو حالیہ کرونا وائرس سے جو مشکلات درپیش آئی ہیں، تو اس سلسلے میں ہم ان لوگوں سے ملاقات کراتے ہیں۔ سب سے پہلے میں جناب ڈاکٹر اشتیاق ملک صاحب کو ویلکم کہتا ہوں۔ وعلیکم السلام طارق بھائی، thank you so much for inviting me at this program. جی تھینک یو۔ اچھا، اس کے بعد ہم جناب محمد شعیب صاحب ہیں، یہ بھی ہمارے پرانے دوست ہیں اور کافی عرصے سے کویت میں مقیم ہیں۔ ویلکم سر۔ اس کے بعد ہمارے ایک اور ہمارے نوجوان ماشاءاللہ اور کافی فیمس بھی ہیں یہاں پہ، عبداللہ شریف صاحب ہیں۔ ویلکم کرتے ہیں عبداللہ شریف آپ کو۔ عبداللہ شریف کو میری آواز آ رہی ہے؟ اچھا، پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ ڈاکٹر اشتیاق ملک صاحب، آپ کو ماشاءاللہ مجھے بتایا گیا کہ آپ بہت سینئر پاکستانی ہیں اور ایک وسیع تجربہ رکھتے ہیں ماشاءاللہ۔ آپ میرے خیال ہے اس وقت کویت میں آئے جب کویت کا سمجھیں کہ ایک نیا کویت ابھر رہا تھا، نیا کویت بن رہا تھا۔ کس عمر میں آپ آئے تھے ڈاکٹر صاحب، بتائیں۔ اس وقت طارق صاحب میری عمر تھی کوئی تقریباً آپ سمجھ لیں کہ 3.5 سال تھی، 1958 میں۔ تو میں اپنے پیرنٹس کے ساتھ یہاں پہ آیا ہوں، تو سنس 1958 انٹل ناؤ ہم کویت میں مقیم ہیں۔ ہاں، وہ پڑھائی کے سلسلے میں جو ہے نا وہ پاکستان بھی گئے ہیں کچھ عرصے کے لیے، اور کیا نام ہے آپ کا، یو ایس میں بھی گئے ہیں، وہاں بھی اپنی تعلیم مکمل کی ہے، اور کینیڈا میں بھی رہے ہیں۔ لیکن what should I say that the Kuwait is my second home. I'm very proud of that. جی ماشاءاللہ، بالکل۔ ذرا بتائیں ملک اشتیاق صاحب کہ جب آپ ظاہر ہے کہ 58 میں آپ آئے تو ظاہر ہے آپ کی ایج مطلب آپ بتا رہے ہیں 3 سال تھی تقریباً۔ 10 سال میں اندازہ لگے کہ 10 سال بعد، یعنی کہ 10 سال کے جب ہوئے تھے اس وقت آپ کو کویت کیسا لگ رہا تھا، اور آج کا 2020 کا کویت کافی آپ کو فرق نظر آ رہا ہے؟ جی ہاں طارق صاحب، 1960s کا جو کویت تھا وہ اپنے جو ہے برادر ہمارے جو پڑوسی ممالک ہیں جن میں کہ جی سی سی کنٹریز ہیں،
ان میں سب سے زیادہ میں کہوں کہ ایڈوانس تھا. ایڈوانس اس لیے کہ پورے گلف سے لوگ شاپنگ کے لیے کویت آتے تھے اور اکثر بائی روڈ آتے تھے, کچھ بائی پلین بھی آتے تھے, لیکن اکثریت یہ ہوتی تھی. ہم پوچھتے تھے کہ کچھ فیملی سے ملنا جلنا ہوتا تھا تو پوچھتے تھے کہ آپ کس سلسلے میں آئے, تو کہہ رہے تھے جی کویت میں ہم شاپنگ کے لیے آئے ہیں. جس طرح ابھی ہم لوگ دبئی میں شاپنگ کے لیے جاتے ہیں, اس وقت وہاں سے لوگ کویت میں آتے تھے شاپنگ کے لیے. تو میں یہ کہوں گا کہ اس وقت اپنے لحاظ سے کویت واز ویری ماڈرن اینڈ ویری پروگریسنگ اینڈ اٹ واز ایٹ دا ٹاپ آف آل دا گلف اسٹیٹس, کہ یہاں پہ ترقی بھی بہت ہو رہی تھی اور لوگ بڑے خوشحال تھے. ایکسپرٹس تھے جو وہ بھی, ان کو بھی بہت کیئر ملتی تھی. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بڑا پرسکون ماحول ہوا کرتا تھا. اگر آپ کلینک میں ہاسپٹل میں بھی گئے ہیں تو بہت ہی کم جو ہے وہ آپ کو نظر آئیں گے وہاں پہ پیشنٹس بھی. بازار میں بھی چلے گئے ہیں تو آپ کو بہت ہی چھوٹے چھوٹے بازار ہوتے تھے, کوئی اتنی گہما گہمی ہوتی نہیں تھی. یہ مالز وغیرہ جو ہیں یہ 80s کے اور لیٹ 70s کے بعد یہ شروع ہوئے ہیں, اور میں کہوں گا کہ اب بھی کویت نے کمپیریٹیولی ادر اسٹیٹس بہت ترقی کی ہے, بہت ترقی کی ہے. دیکھیں ترقی جو ہے نا وہ صرف آپ کی وہ بلڈنگ بنانے سے نہیں ہوتی, ترقی معاشی ترقی بھی ہوتی ہے, اور لوگوں کو کیا آپ سہولتیں دے رہے ہیں وہ بھی ہوتی ہے, کو بزنس کمیونٹی کو کیا اپورچونیٹیز مل رہی ہیں وہ بھی ایک ترقی ہوتی ہے. تو کویت از ناٹ اے ویری بگ کنٹری. اپنے لحاظ سے کویت جو ہے وہ ایک چھوٹا لیکن بہت ہی خوشحال ملک ہے. اور میں کہتا ہوں کہ یہاں پہ چونکہ ہم لوگوں کافی عرصے سے یہاں مقیم ہیں تو کافی ہمارا جو ہے وہ اپنی پاکستانی کمیونٹی کے ساتھ جو ہے وہ تعلق رہتا ہے. ان کے جو ہے وہ کیا نام ہے پرابلمز وغیرہ یا ان کے دکھ درد میں ہم لوگ شریک رہتے ہیں. بزنس کمیونٹی کے ساتھ بڑا کلوز ریلیشن رہتا ہے. تو اس طرح جو ہے نا وہ اتنے برس بیت گئے ہیں جن کا کہ میرے خیال میں وہ پتہ ہی نہیں چلا. بہت اچھے. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ ماشاءاللہ صدر ہیں پاکستان بزنس ایسوسیشن کے, اور اس کے علاوہ آپ صدر ہیں کینیڈین ان کویت کے بھی آپ صدر ہیں. تو مطلب کتنا ٹائم دیتے ہیں, اور پھر بزنس بھی آپ کا ماشاءاللہ بہت بوم کر رہا ہے. تو یہ ٹائم دینا شوق ہے آپ کو کہ چلیں میں کمیونٹی میں ان ہو جاؤں؟ دیکھیں طارق صاحب, بات یہ ہے کہ بزنس جو ہے وہ اپنی جگہ پہ ہے. ہم لوگ سارے اپنے اپنے طریقے سے اپنی روٹی روزی کماتے ہیں بزنس میں, یا کچھ حضرات جو ہیں ہمارے وہ نوکری کرتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ کمیونٹی کی ایک خدمت کرنی وہ بھی ایک سمجھ لیں کہ ایک بہت بڑا اجر ہے. اس میں یہ ہے کہ آپ کمیونٹی کے دکھ درد میں شریک رہتے ہیں. اس وقت میں جو ہے وہ اپنی پاکستانی کمیونٹی میں بھی ہوں. ہم بزنس کے لحاظ سے میں پاکستان بزنس ایسوسیشن کا کویت کا صدر ہوں, اور ہم لوگ کوششیں کرتے ہیں کہ پاکستانی جو پروڈکٹس ہیں, پاکستانی جو سروسز ہیں وہ یہاں پہ جتنی زیادہ سے زیادہ انٹروڈیوس ہو سکتی ہیں کویت میں وہ کرائی جائیں, اور پاکستان اور کویت کا جو جتنا بھی بزنس ریلیشن ہے اس کو امپروو کیا جائے, دن بدن امپروو کیا جائے. اس کے لیے ہم اور ہمارے دوست اکثر و بیشتر ہم لوگ میٹنگز بھی اور اس کے اوپر جتنی کاوش ہو سکتی ہے ہم کرتے ہیں. چونکہ میرا تعلق کینیڈین کمیونٹی سے کے ساتھ بھی بہت ہے. وہاں کینیڈینز ان کویت جو ہے ان کا بھی میں پریزیڈنٹ ہوں. کینیڈین بزنس کونسل جو ہے اس کا میں ایکس پریزیڈنٹ رہا ہوں, اور اب میں وائس پریزیڈنٹ ہوں. تو کینیڈین کمیونٹی کے ساتھ بھی میرا گہرا تعلق ہے, کیونکہ میرے پاس جو ہے وہ پاکستانی اور کینیڈین ڈیول نیشنلٹی ہے. اس لیے دونوں کمیونٹی کے ساتھ میرا بڑا اچھا وہ وقت گزرتا ہے. فارغ وقت میں میں کوشش کرتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ اپنی پاکستانی کمیونٹی کی جتنی خدمت ہو سکتی ہے وہ کی جائے. بالکل بالکل. ملک صاحب, واقعی آپ بہت بااخلاق انسان ہیں, بہت نیک ہیں, اور میں نے اکثر دیکھا ہے
سنا ہے کہ یہاں پہ جو لیڈ کر رہے ہیں پاکستانی کمیونٹی کے جو صدور ہیں وہ آپ سے بڑا پیار کرتے ہیں، آپ سے انسیت ہے. اس کی مثال پچھلے دنوں جب آپ کو ڈاکٹر کی ڈگری ملی تھی تو اس وقت میں سمجھ رہا تھا کہ پوری کریم کمیونٹی آئی ہوئی تھی، بلکہ سفیر پاکستان بھی آئے تھے. تو وہ لمحہ مجھے یقین کریں میرے لیے بہت خوشی کا تھا کہ اتنا اعزاز، اور پھر آپ ماشاءاللہ علم کی تو خیر کوئی عمر نہیں ہوتی. آپ نے ثابت کیا کہ بزنس بھی کر رہے ہیں اور اپنا یہ آرگنائزیشن بھی چلا رہے ہیں، اور الحمدللہ آپ نے ماسٹر اور ڈائریکٹریٹ بھی حاصل کی. تو بہر آپ سے بات چیت چلتی رہے گی. میں ذرا شعیب صاحب سے بات کروں. محمد شعیب صاحب، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی ماشاء اللہ. شعیب صاحب ماشاء اللہ ہم آپ کو بڑے عرصے سے دیکھ رہے ہیں، بلکہ میں 2010 میں جب ہم نے KPFA کویت پاکستان فرینڈز ایسوسیشن کو میں نے جوائن کیا تھا تو میں ایز اے میڈیا پرسن میں کام کر رہا تھا. اس وقت سے آپ کی شخصیت کو دیکھتا ہوں، بہت نفیس انسان ہیں، اور آپ ایسے ایسے کام خاموشی سے کر جاتے ہیں کہ ہمیں حیرانگی ہوتی ہے کہ آپ اتنے ماشاءاللہ لونگ انسان ہیں. آپ کا تعلق مریض سے ہے؟ جی جی شکریہ سر. اور تعلیم بھی آپ نے؟ اچھا، اپنے بارے میں بتاؤ ذرا. آپ پہلے تو بہت بہت شکریہ آپ کا طارق بھائی، آپ کے چینل کا BSI کا، تاکہ جس کی وجہ سے ہمیں آج تھوڑا سا موقع ملا ہے کہ ہم اپنی کچھ بیان کر سکیں ہمارے لیے، اپنے لیے اور اپنے ہم وطنوں کے لیے. اور دوسرا یہ کہ آپ کی خدمات بھی میڈیا کے لیے کوئی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. ماشاءاللہ آپ بھی بڑے ہی ایکٹیو، اور میں آپ کو بڑے عرصے سے جانتا ہوں اور بڑے عرصے سے دیکھ رہا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو اور ترقی دے اور اپنے امان میں رکھے. آپ ریلی ایک پاکستان کمیونٹی کا ایک بڑا حصہ بھی ہیں، اور اس کا ایک کردار بھی ہے بہت بڑا. اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کی کاوشیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کاوشوں کی واقعی آپ نے بہت ترقی، اور بہت یعنی کہ ایک بڑی جدوجہد کے بعد آپ اس مقام پہ پہنچے ہیں، اور ریلی اس میں کوئی شک بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اور بھی ترقیاں دے. اور اس موضوع پہ میرا تعلق اصل میں مری سے ہے، لیکن میں چونکہ پیدا مطلب کراچی میں ہوں، اور میری تعلیم پوری کراچی میں ہی تھی. وہیں سے میں نے گریجویشن کی ہے کراچی یونیورسٹی سے، اور اس کے بعد پھر میں گریجویشن کے بعد پھر میں سعودیہ چلا گیا تھا، 10 سال کے لیے ادھر تھا. اور اس کے بعد پھر میں کویت میں آ گیا تھا. مجھے تقریباً 1993 میں کویت میں آیا تھا، اور اب اس وقت سے لے کے اب تک یہاں پہ ہوں. میں ایگریکلچر کی فیلڈ سے منسلک ہوں شروع سے ہی. کویت میں آ کے پہلے ہم کنٹریکٹنگ کا کام کرتے تھے. جتنی بھی جو شوارع ہیں، جتنی شارع ہیں، ان کے جتنے بھی کنٹریکٹ ہوتے تھے، بڑے بڑے کنٹریکٹ ہوتے ہیں، ہمارے پاس ہوتے تھے. اور ہم اس کی گرینری کے لیے، اس کی جتنا بھی کویت کو گرین کرنے میں بگننگ کی جو کمپنیاں تھیں، اس میں سے ہم ایک کمپنی میں تھے. اور آج بھی مطلب کر رہے ہیں، لیکن آج ہم فارمر کے ساتھ زیادہ اٹیچ ہیں، کیونکہ وہاں پہ ان عبدلی کے ایریا میں جو کویت کا جو سعودی بارڈر کے ساتھ ہے، اور ایک ایریا جو عبدلی جو ہے وہ عراق بارڈر کے ساتھ ہے، اور وفرہ جو ہے وہ آپ کا سعودی بارڈر کے ساتھ ہے. تو ان دونوں میں فارمرز بہت زیادہ ہیں، اور وہیں پہ ہمارے کام بھی ہوتے ہیں. ہمارے وہاں پہ سپلائی کا سسٹم بھی وہیں پہ ہے، جو ان کو ہر طرح کی سپلائی کرتے ہیں ہم لوگ، اور اس کے حساب سے پھر ہمارا سلسلہ چلتا رہتا ہے. اور آپ نے ابھی ذکر کیا کہ آپ تقریباً 10 سال سعودی رہے، اور اب تقریباً آپ کو 25-26 سال کویت میں ہو گئے ہیں. کیا وجہ ہے کہ کویت سے اتنا پیار ہو گیا تھا آپ کو کہ آپ کویت کے ہی ہو کے رہ گئے؟ مجھے یقین مانے، جب میں کویت میں آیا تو کیونکہ اب سعودیہ میں بھی رہ چکے ہیں، لیکن سعودیہ میں کچھ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ وہاں پہ 10 سال میں نے گزارے، میں نے بڑے اچھی طریقے سے گزارے وہاں، اچھی کمیونٹی. لیکن جو کویت میں جو کمیونٹی سسٹم ہے اور جو لوگوں کا آپس میں ایک دوسرے میل جول ہے، وہ کہیں میں نے نہیں دیکھا ریئلی. ایون آپ کسی اور کنٹری میں چلے جائیں، لیکن کویت کی جو کمیونٹیز ہیں، کویت کے جو لوگ ہیں، کویت کے جو دوست ہیں، وہ ریئلی آپ کو کہیں نہیں ملیں گے. اور یہ اتنی محبت کرنے والے، اور میں نے اس سے پہلے اتنی گیدرنگ نہیں دیکھی کہیں پہ بھی، اور جس کی وجہ سے مجھے بہت زیادہ امپریس ہوا. اور میں نے پھر یہی ڈیسائیڈ کیا کہ میں یہی رہوں گا. حالانکہ 2-3 مرتبہ مجھے باہر جانے کے اور جگہ چانسز ہوئے، لیکن میں نہیں گیا. آج یہیں پہ اب یہ کہ ہمارا بزنس کا سلسلہ شروع سے ہی ہے.
مطلب سعودیہ میں بھی ہم بزنس کا ہی سلسلہ تھا، اور اب ہمارا سعودی مطلب کویت میں بھی بزنس کا ہی ہے سارا سلسلہ، کیونکہ میں ایک کمپنی میں ایز اے جنرل مینیجر کی حیثیت سے کام کرتا ہوں. القطامی گروپ سب لوگ جانتے ہیں. صحیح. اور تو اب آپ ہمارے ساتھ رہیں، ہم ایک اپنے نوجوان دوست سے بات کریں گے جن کو میں نے ایک ایونٹ میں جو پاکستان میں ہوا تھا ایکسپو، تو اس میں یہ ماشاءاللہ وہاں پہ اپنے اسپانسر جو تھا ان کا ان کے ساتھ آئے تھے، اور اس کی جو پاکستانی پروڈکٹ تھی اس والے سے وہ دیکھنے کے لیے بھی ظاہر ان کے کچھ اسائنمنٹ وغیرہ بھی کرنے ہوں گے. عبداللہ شریف صاحب، آپ کا کمرشل مینیجر ہیں الشعبہ گروپ آف کمپنیز میں. آپ ماشاءاللہ نوجوان ہیں اور آپ ظاہر ہے کہ کویت میں کافی عرصے سے ہیں. کیا پیدائش یہیں کی ہے یا مطلب بعد میں آئے تھے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو طارق صاحب آپ کا شکریہ، آپ کے چینل کا، اور ساتھ ہی چینل میں اپنے سینئرز کو بھی سلام پیش کرتا ہوں. جی، میری پیدائش بیسیکلی کویت کی ہے، لیکن میں بچپن میں ہی پاکستان شفٹ ہو گئے تھے، تو اب تقریباً 15 سال سے میں کویت میں ہوں. ایکچولی میں کویت میں وزٹ کے لیے آیا تھا، لیکن جب آیا تو شاید قسمت میں تھا یہ اتنے سال یہاں گزارنا، تو کویت کا ہی ہو کے رہ گیا، میں اس کو ٹرانسفر کر لیا. تو آپ پوچھ رہے تھے، ذکر کر رہے تھے ایکسپو کا. تو جی بالکل، ایکسپو 2015 میں ایکسپو پاک میں جانے کا اتفاق ہوا. میں سفارہ پاکستان اور بزنس کمیونٹی کے ساتھ بہت اچھا تجربہ رہا میرا وہ. بیسیکلی میں ابو شیبہ گروپ آف کمپنیز میں ایز اے کمرشل مینیجر ہوں، تو بزنس میں بھی چونکہ انوالو رہتا ہوں، خود بھی ایکٹیویٹیز کرتا رہتا ہوں. تو ایکسپو پہ جب ہم گئے تو وہاں جا کے میں نے ایکسپلور کیا پاکستانی پروڈکٹس کو، جو وہاں دیکھا. چونکہ کویت میں رہتے ہوئے دیکھا تھا پاکستانی پروڈکٹس یہاں بہت لمیٹڈ تھیں کویت کے اندر. تو ایکسپو میں نے بہت کینلی ان کو آبزرو کیا پاکستانی پروڈکٹس کو. اور اس کے بعد جب میں کویت آیا تو مجھے اعزاز ہے کچھ پاکستان کی EBM انگلش بسکٹ مینوفیکچررز جو ہیں ان کی پروڈکٹس کو کویت میں انٹروڈیوس میں نے کروایا. اسی طرح لوٹے کولسن جو پاکستان میں بہت ایک معروف برانڈ ہے بچوں کے حوالے، سلانٹی جیسے، اس کو بھی میں نے ہی انٹروڈیوس کروایا کویت میں. تو بہت اچھا میرا وہ وزٹ رہا ماشاءاللہ. تو الحمدللہ ابھی بھی ہم چونکہ بہت سی ایسی ایکٹیویٹیز ہیں جس میں انوالو ہیں. اصل میں جیسے کہ آج کا ہمارا موضوع بھی ہے کووڈ کا، تو اس کی وجہ سے فی الحال ہم سٹاپ ہیں، تو ہوپفلی ہم آگے جا کے اس پہ ذکر کرتے ہیں. صحیح بات، بالکل. اچھا، اب آپ ایکسپو کی بات کی، اس کے بعد کیا آپ نے کوئی ایسا آپ نے پلان کیا کہ کیوں نہ پاکستان میں کچھ سیٹ کیا جائے، کہ پاکستان میں انویسٹمنٹ کی جائے؟ ایسا کوئی پلان ہوا یا کیا آپ نے کیا کیا اس والے سے؟ جی بالکل ماشاءاللہ. جیسے بینگ اے پاکستانی ہماری پریورٹیز میں پاکستان ہمیشہ سے رہتا ہے، دو کہ کویت ہمارا سیکنڈ ہوم ہے، کویت نے ہمیں بہت کچھ دیا. تو یہ میں نے کوشش کی کہ کویت اور پاکستان کا، جیسے میں نے ذکر کیا پہلے کہ پاکستانی پروڈکٹس کا کویت میں جو ہے وہ بہت لمیٹڈ تھی، ان کا اتنا نام نہیں تھا، تو میں اس پہ بھی کوشش کر رہا تھا، کچھ لے کے بھی آیا. اس کے بعد میں نے جو کویتی اسپانسر ہیں سیاح ابو شیبہ، بہت معروف شخصیت ہیں کویت میں، ابو شیبہ گروپ آف کمپنیز کے آنر بھی ہیں. تو میں نے ان کے ساتھ ڈسکس کیا اور ان کو میں پاکستان لے کے گیا، اور 2017 میں پاکستان میں ایک کمپنی اسٹیبلش کی، ایگریکلچر کمپنی. اور انیشلی وہاں پھر ہم نے تقریباً 100 ملین انویسٹ کیا، اور اس کے ساتھ ہی ہمارے اسٹل پروجیکٹس وہاں گوئنگ آن ہیں. انفارچونیٹلی کچھ مہینے پہلے جو ہمیں سٹاپ کرنے پڑے، کچھ پروجیکٹس جو گوئنگ آن تھے، تو ابھی انشاءاللہ سے ویٹنگ میں، گریجولی اوپن ہو رہا ہے یہ. تو ہم اس انتظار میں کہ جیسے ہی حالات نارمل ہو جائیں فلی طور پر، تو ہم اپنے ان پروجیکٹس کو کنٹینیو کریں، اور پاکستان میں انشاءاللہ یہاں سے مور جو ہے انویسٹمنٹ پاکستان لے کے جائیں گے ہم باذن اللہ. بالکل ماشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ دیکھیں کہ ایسے جو پلانس کرتے ہیں ہمارے پاکستانی، ان کی خواہش ہوتی ہے کہ پاکستان جائیں، وہاں کے پروڈکٹ، وہاں کی چیزیں، یا ان کا ٹورزم، اس طرح کے پلانس رکھتے ہیں
ہمارے ملک کو فائدہ ہو, ہماری قوم کو فائدہ ہو. تو ملک صاحب, آپ نے ماشاء اللہ جہاں آپ کی اتنی جگہ آپ نے اپنا سسٹم کیا ہوا ہے, وہاں آپ نے کوئی نرسری اسکول کا بھی سسٹم کیا ہوا ہے, وہ کیا سلسلہ ہے؟ دیکھیں, میری یہ کویت سٹی میں المثنیٰ نرسری کے نام سے ایک چھوٹا سا, آپ سمجھ لیں, ایک سیٹ اپ ہے, اسکول ہے. یہ جو نرسری ہے, دس از دیئر سنس 1985. تو یہ بہت پرانا ایک انسٹیٹیوشن ہے, لیکن میں اس کو تقریباً پچھلے 6 سال سے اس کو چلا رہا ہوں اور اس کو اون کرتا ہوں. یہ ہمارے ایک بہت ہی اچھے کویتی دوست ہیں, تو وہ انہوں نے ہمیں گفٹ کیا ہوا ہے کہ جی یہ ملک صاحب, یہ آپ کا ہے اور یہ آپ ہی اس کے وہ سارے کرتے دھرتے ہیں. اس وقت مجھے کوئی انسٹیٹیوشن کا اتنا آئیڈیا نہیں تھا, تو میں نے کہا کہ بھئی یہ ایک بہت ہی حساس قسم کا ایک چیز ہوتی ہے, جس میں کہ آپ بچوں کو تربیت, تعلیم, سب کچھ وہ ایک شامل ہوتا ہے. لیکن چونکہ میری بیک گراؤنڈ ایجوکیشنل ہے, اس لیے مجھے کوئی ڈیفیکلٹی نہیں ہوئی. اس وقت اس انسٹیٹیوشن میں 8 بچے تھے اور 2 ٹیچرز تھیں. تو یہ آپ سمجھ لیں کہ یہ لاک ڈاؤن, یہ کرونا کا لاک ڈاؤن ہونے سے پہلے فیبروری میں ہم نے جو کیا نام ہے کویت نیشنل لبریشن ڈے منایا ہے, اس میں ہمارے تقریباً 65 سے اوپر بچے تھے. یہ بچے جو ہیں یہ 1 سال سے لے کے 4 سال تک ان کی عمر ہے. اور یہ سمجھیں کہ خاص کر جو والدین کویت سٹی کے ایریے میں کام کرتے ہیں, وہ اپنے بچوں کو وہاں چھوڑ کے جاتے ہیں. اور ہمارا ایک سٹینڈرڈ ہے, ہم نے ایک سٹینڈرڈ مینٹین کیا ہوا ہے بیسیکلی, کہ وی گو ایز پر دا یورپین اور امریکن اینڈ کینیڈین سٹینڈرڈز. یہ بچے صرف ڈے کیئر کے لیے نہیں یہاں پہ آتے, بلکہ ان کو فل ایک قسم کی وہ سمجھ لیں آپ اچھی تربیت دی جاتی ہے, مینر سکھائے جاتے ہیں, اور گیمز وغیرہ کے لیے بھی پلے گراؤنڈ ہے ہمارے پاس, انڈور آؤٹ ڈور. اور اس میں ہماری 4 کلاسز ہیں. ایک کلاس جو ہے وہ 1 سال کے بچوں کے لیے ہے, چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں. دوسری کلاس جو ہے وہ جو 1 سال کے بچے کے لیے, اس کو وہ یہ لوگ بٹر فلائی بولتے ہیں. اور پھر 2 سال کے بچوں کے لیے ہے کلاس, جس کو کہ یہ لوگ بمبل بھی بلاتے ہیں. اس طرح 3 سال کے بچوں کے لیے ہے اور 4 سال کے بچوں کے لیے ہے. تو جیسے جیسے وہ بچے بڑے ہوتے جاتے ہیں, ان کو ہم اگلی کلاس میں شفٹ کرتے جاتے ہیں. تو 4 سال کے بعد بچے جو ہیں ہماری نرسری سے فارغ ہو کے, تو پھر یہ KG1 KG2 میں اسکول میں اپنے چلے جاتے ہیں. اور الحمدللہ ایک ہماری بڑی اچھی ریپوٹیشن ہے کہ جو بھی بچے ہماری نرسری سے فارغ ہو کے اسکول میں ایڈمیشن کے لیے جاتے ہیں, وہ سارے اسکول میں, خاص کر جو ہے ہمارے پاس فارنرز ہیں, موسٹلی ہمارے پاس جو ہیں وہ کیا نام ہے یورپین وغیرہ کے وہ بچے ہیں, جیسے اٹالین ہیں, اسپینش ہیں, کینیڈین ہیں, برٹش ہیں, امریکن بھی ہیں. تو ان کے بچے جو ہیں وہ موسٹلی ان کے اپنے جو اسکولز ہیں ان میں انہوں نے جانا ہوتا ہے. تو اس کے علاوہ کویتیز بھی ہیں ہمارے پاس جو کہ انگلش میڈیم میں اپنے بچوں کو آگے چل کے داخلہ کرانا چاہتے ہیں امریکن اور یورپین اسکولز کے اندر. اور اس کے علاوہ ہمارے پاس ہمارے پاکستانی, انڈین, بنگلہ دیش اور سری لنکا کے بھی کچھ اسٹوڈنٹ آتے ہیں الحمدللہ. تو یہ ویری پراؤڈلی آئی کین سے کہ ہمارے جو بچے ہیں, کوئی بھی ایسا بچہ کسی بھی انسٹیٹیوشن میں گیا ہو اور اس میں فرسٹ انٹرویو میں وہ پاس نہ ہوا ہو. تو یہ ایک بڑا اچھا ہم نے وہ ایک سٹیپ لیا ہوا ہے. تو when in the morning like 7 o'clock I go in my nursery as per the normal day to day وہ جو ہمارا ایک پروگرام ہوتا ہے, تو وہاں پہ ان کی 8 بجے جو ہے وہ ایک اسمبلی ہوتی ہے, جس میں کہ وہ اپنے سب سے پہلے جو ہے وہ تلاوت ہوتی ہے, اور اس کے بعد دعائیہ کچھ کلمات ہوتے ہیں. اس کے بعد ان کا اپنا کچھ وہ پروگرام شروع ہوتا ہے. یہ کوئی 15 منٹ کی ایکٹیویٹی ہوتی ہے. تو مجھے بڑا اچھا لگتا ہے کہ وہاں پہ بچے جو ہیں وہ ایک بڑا ڈسپلن طریقے سے, چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں, تو بڑے ڈسپلن طریقے سے وہ اپنا آپ کو وہ اسمبلی میں پیش کرتے ہیں. اس کے علاوہ ان کی منتھلی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں. پھر ان کی جو ہے وہ کیا نام ہے, جتنے کویت کے جو نیشنل ڈیز ہیں وہ سیلیبریٹ کرتے ہیں. اور بڑا کریٹیو ماحول ہوتا ہے کہ یہ جیسے کویت نیشنل لبریشن ڈے ہے,
تو یہ کوئی ٹاورز بناتے ہیں، پلینز بناتے ہیں، بہت ساری چیزیں یہ ایسی کریٹ کرتے ہیں which is really amazing. اور ان کی وہ کوکنگ کی کلاس بھی ہوتی ہے، تو یہ سارا کچھ وہ یہ چلتا رہتا ہے. جی میں بلکہ ہم کئی بار آپ کے پروگرام میں بھی گئے ہیں، ہم نے حصہ لیا ہے. اچھا اب یہ تو ماشاء اللہ آپ نے بتایا، بڑی اچھی ایفرٹ ہے آپ کی، یقینی طور پر کہ آپ نے یہ جو پولیس کا شعبہ، یہ جو آپ نے انسٹیٹیوٹ بنایا ہوا ہے. ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیں کہ جہاں آپ کے اتنے بزنس ہیں، آپ کا مطلب ایک جو ہے وہ کمپنی بھی ہے اور یہاں یہ نرسری بھی ہے، تو کورونا وائرس آ گیا مارچ میں، تو مطلب کیا سب کچھ لگ رہا تھا، اور آپ کس طرح بتائیں گے کیا مطلب آپ کے اس شعبوں کو مطلب متاثر کیا؟ دیکھیں طارق صاحب، میری جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں بڑی ایک ویری ڈسپلن اور بڑی وہ ایک ہر ایک بزنس کے اوپر یا جتنی بھی اپنے ویلفیئر ہیں ہمارے ایسوسیشن، ان کے اوپر میں ٹائم دے سکتا ہوں. جیسے صبح 1 گھنٹہ میرا نرسری میں گزرتا ہے، 1-1.5 گھنٹہ، تو وہاں سے میں 8 ساڑھے 8 بجے فارغ ہو کے اپنے آفس میں چلا جاتا ہوں. میرا جو مین بزنس ہے وہ رائل ڈیجیٹل کمپیوٹر سینٹر سے آپ نے غالباً نام سنا ہوگا، بلکہ ہر ایک جو ہمارا یہاں پہ جتنے بھی لوگ ہیں، کوئٹیز اینڈ نان کوئٹیز، ایوری ون نوز اباؤٹ رائل ڈیجیٹل کمپیوٹر سینٹر. بڑا معروف نام ہے کویت میں. یہ پچھلے ہم لوگ 16-17 ایئر سے یہ ہماری جو کمپنی ہے یہ خدمات کویت میں انجام دے رہی ہے. ہمارے پاس ہر قسم کا وہ لیپ ٹاپ، ڈیسک ٹاپ اور یہ ہر چیزیں الیکٹرانک گیجٹس ہم لوگ بیچتے ہیں. اور میں پھر تقریباً سارا دن جو ہے اپنے آفس میں، مرغاب میں ہمارا آفس ہے، وہیں شو روم بھی ہے اور ہول سیل سینٹر بھی ہے. ہم وہاں پہ پھر میں اس میں بزی رہتا ہوں. ہمارا ایک شو روم حولی میں بھی ہے، تو پھر کبھی جو ہے مجھے حولی کی وزٹ بھی کرنی پڑتی ہے. وہاں سے اپنے دیکھنا پڑتا ہے کہ وہاں پہ جو سلسلہ چل رہا ہے وہ ٹھیک ہے. تو چونکہ میرا جو ہے وہ آفس مرغاب میں ہے، اکثر ہمارے جو پاکستانی دوست ہیں، بھائی ہیں، وہ آ جاتے ہیں وہاں پہ. تو وہاں کھانے بھی بڑے اچھے ملتے ہیں، چائے شائے بھی بڑی اچھی ملتی ہے. تو وہ آ جاتے ہیں، چلو ملک صاحب کے پاس چلتے ہیں، کوئی چائے وائے سموسے وموسے کھاتے ہیں. تو آئی ریلی فیل ویری پراؤڈ ٹو انٹرٹین آل آف دیم. آپ بھی غالباً کافی دفعہ میرے آفس میں آ چکے ہیں، آپ کو بھی پتہ ہے طارق صاحب. تو یہ بڑا اچھا ماحول رہتا ہے. تو سارا دن پھر اسی طرح وہ چلتا رہتا ہے. ان بٹوین ہماری جو اپنے پاکستان بزنس ایسوسیشن ہے اس کی کچھ میٹنگ ہو جاتی ہے. کینیڈینز کی جو وہ بزنس کونسل ہے یا وہ ان کی جو کینیڈینز ان کویت ہیں ان کے ساتھ جو ہے وہ اپنا سوشل گیدرنگ ہو جاتی ہے. اور اس کے علاوہ اگر میں ذکر نہ کروں تو بڑی ناانصافی ہوگی. ہاں جی، ہماری ایک سوشل آرگنائزیشن ہے، ہماری ایک سوشل آرگنائزیشن ہے PNO، پاکستان نیشنل آرگنائزیشن، جس کے سرپرست جو ہیں وہ اپنے ریاض الحق صاحب ہیں اور رانا منیر صاحب اس کے پریزیڈنٹ ہیں. ماشاءاللہ ان کی جو سرپرستی اور ان کی صدارت میں جو ہے سوشل ایکٹیویٹیز پاکستانی کمیونٹی کو پرووائڈ کی جاتی ہیں. اور یہ ایک کئی دہائیوں سے جو رانا منیر صاحب ہیں یہ کمیونٹی کی خدمت کر رہے ہیں، اور میں ان کے ساتھ شانہ بشانہ شامل ہوتا ہوں. تو یہ ایک ہمارا سوشل سمجھ لیں کہ وہ ایک آرگنائزیشن ہے جس کے تحت ہم دینی سوشل جتنے بھی وہ محفل ہوتی ہیں وہ اپنے کرتے ہیں. کویت کی سب سے بڑی جو محفلیں دینی ہیں، میلاد اور ساری جو دینی محفلیں ہیں، وہ PNO نے کویت میں ان کے ساتھ سہرا جاتا ہے کہ انہوں نے ہی شروعات کی. اور ان کی جو مجالس ہیں وہ بہت ہی اتنی کراؤڈڈ ہوتی ہیں کہ ان میں 3-4 ہزار جو ہے وہ آڈینس جو ہے وہ آ جاتے ہیں. اور یہ انہوں نے بہت ایک دینی لحاظ سے بہت ایک پروگرس کی ہے. صحیح بات ہے، بہت ماشاءاللہ. اچھا اب میں محمد شعیب صاحب کے پاس آؤں گا. شعیب صاحب، بات ہو رہی تھی کورونا کی، اس میں آپ لوگوں کو جو کتنا ایک اثر ہوا آپ کے اس سسٹم کو جو چلتا رک گیا، ذرا اس کے بارے میں بتائیں تاکہ اس وقت دنیا میں تقریباً 150 ممالک میں یہ چینل دیکھا جا رہا ہے، پتہ لگے کہ کویت میں پاکستانی بزنس مین کو یا جو یہاں پہ کام کرتے ہیں کتنا نقصان. جی شکریہ طارق بھائی. اصل میں یہ جو وبا تو خیر پوری دنیا میں ہی پھیلی ہے اور اچانک سے جو یہ سارا سلسلہ شروع ہو گیا ہے. اور اس میں تو تقریباً جتنے بھی بزنس ہیں وہ
تقریباً سارے افیکٹو ہیں جتنے بھی ہیں. یعنی اس میں کچھ کہا نہیں جا سکتا کہ یہ بزنس بند نہیں ہوا، یہ بند نہیں ہوا، یہ اس میں کوئی افیکٹ نہیں ہوا. تقریباً جتنے بھی بزنسز ہیں، اسپیشلی جو ہوٹلز ہیں اور ریسٹورینٹس ہیں، ان کو تو بہت ہی زیادہ تکلیف ہوئی ہے. اور جو اس کے علاوہ جو باقی کی جو بڑے بڑے مال ہیں، بازار ہیں، وہ سب پہ بڑا اثر ہوا ہے. اور ہماری چونکہ ایگریکلچر کی فیلڈ ہے اور اس میں چونکہ ہم لوگ فارمر کے ساتھ اٹیچ ہیں، ادھر بھی اثر تو ہے ہی، لیکن چونکہ ان کو یہ جو کیونکہ فوڈ آئٹمز ہیں، اس لیے اس کے لیے گروئنگ کے لیے اس کے لیے سامان سپلائی کرنا ہوتا ہے، ان کے لیے سیڈ سپلائی کرنے ہوتے ہیں، ان کو فرٹیلائزر سپلائی کرنے ہوتے ہیں. تو وہ ہمارا کنٹینیوس بزنس چلتا رہا ہے. ہمیں کوئی رکاوٹ کا اتنا نہیں محسوس ہوا، لیکن بہرحال احتیاط تو تھی اور خطرہ بھی ہر جگہ ہی منڈلا رہا تھا لیکن کویت گورنمنٹ نے بہت ہی اچھی طریقے سے اس کو سنبھالا دیا ہے. اور خاص کر وزارت سیاحہ نے فوراً ایکشن لیے ہیں، اور جتنے بھی جو کویت گورنمنٹ ہے انہوں نے فورن فلائٹس وغیرہ کو آنے سے بند کر دیا اور ایئرپورٹ سے سیل کر دیا، اور بہت سارے ایکشن لیے ہیں جس کی وجہ سے واقعی کویت کو اپریشیٹ کرتے ہیں. اور پھر جو یہاں پہ جو بے روزگاری ہو گئی ہے، اور جو اس کے علاوہ جو باقی لوگ جو پریشان ہو گئے ہیں، اور اس کے علاوہ انہوں نے کافی ان کی مدد بھی کی ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان کمیونٹی نے بہت مدد کی ہے، سب نے مل کے مدد کی ہے، اور اپنا جس سے جو کردار ادا کر سکتا تھا وہ اس نے ماشاءاللہ کیا ہے. اور ایون ایمبیسی نے بھی اس کا بہت اچھا رسپانس دیا ہے. اس نے بھی تقریباً سب کو بلا کے اور ان سے ساتھ سب جتنے بھی جو ان کے فنڈز وغیرہ ہیں ان کو جمع کر کے وہ پھر ڈسٹریبیوٹ کیے ہیں، اور لوگوں کی جہاں حد تک مدد ہو سکتی تھی انہوں نے کیا ہے. اور ایگریکلچر میں یہ ہے کہ ہم جو کیونکہ فارمر کے ساتھ ہمارا اٹیچمنٹ ہے، اور ہم ان کو تمام اریگیشن سسٹم جتنا بھی ہے، جو ٹنل سسٹم ہے، اریگیشن سسٹم ہے، وہ ہم ان کو بھیجتے ہیں، اور جتنا اریگیشن کے متعلق جتنی بھی چیزیں ہیں ہم ان کو پرووائڈ کرتے ہیں. اور ماشاءاللہ کافی اچھا بزنس چلتا ہے. اور اسی کو ہم لے کے پاکستان بھی سوچ رہے ہیں کہ پاکستان جائیں اور وہاں پہ بھی یہی کام شروع کریں اسی طرح. میرا آپ سے سوال ہے کہ یہاں تو آپ نے ماشاءاللہ بہت اچھا انوالو کیا ہے ایریگیشن کے حوالے سے. ابھی آپ ٹنل کی بات کر رہے تھے. پاکستان ایک زرعی ملک ہے، وہاں کیا کچھ نہیں ہے، سسٹم کیوں سے آپ بتائیں گے کہ وہ اپنا یہ ٹنلز اس طرح کی ایسی چیزیں ہوں کہ ایک زرعی ملک میں وہاں پروڈکٹ کی کمی ہے، وہ چیزیں نایاب ہو جاتی ہیں، اس کی کیا وجہ سمجھتے ہیں آپ؟ ذرا تھوڑا سا بریفلی بتا دیں. جی طارق صاحب، یہ اصل میں پاکستان جو ہے نا ایک زرعی ملک ہے. اس کی جو 75% آبادی جو ہے نا وہ زراعت سے منسلک ہے. اور چونکہ وہاں پہ بارانی سسٹم بھی ہے، اور وہاں پہ جو ہمارا کنال سسٹم ہے، جو نہری سسٹم ہے، دی بیسٹ سسٹم ان دا ورلڈ. اور جتنا بھی لیکن کیونکہ اس میں جو نہری سسٹم ہوتا ہے اس میں پانی کا ضیاع بہت ہوتا ہے، اور ہمارے پاس کوئی ریزروائر نہیں ہے. جیسے کہ ہمارے پاس کوئی ڈیم نہیں ہے، ڈیم ہو اس قسم کی اور چیزیں ہوں تو کم از کم اس پانی کو ضرورت کیا جائے، اور اس کے بعد اس کا استعمال وہ سیدھا جا کے سمندر میں گرتا ہے اور ضائع ہو جاتا ہے. اچھا. اور اس کے علاوہ پھر اور جو بارانی علاقے ہیں وہاں تو صرف وہی مطلب کراپس ہوتی ہیں جو مطلب بارش پہ ڈیپینڈ کرتی ہیں. تو باقی جو صحرائی علاقہ ہے، جتنا جو سیدھا علاقہ ہے، اس میں تمام نہری سسٹم ہے. نہری سسٹم میں پانی بہت ضائع ہوتا ہے. ہماری 3-4 کراپس ہیں جو کہ بہت مشہور ہیں، جو مطلب جس میں ہماری گندم ہے، ہمارے پاس گنا ہے، اور کپاس ہے، اور اس قسم کی 3-4 ہیں جو کہ اب جب گنا ہے تو کیونکہ جہاں کے کپاس کا معاملہ آتا ہے، کپاس تو بہت رچ آئٹم ہے، اس کو اگر آپ جہاں تک جتنا بڑھاوا دیں وہ پانی بھی کم لیتا ہے. اور لیکن چونکہ گنے کو اب آج کل یہ ہوا ہے کہ جو کپاس کے جو زمیندار تھے ان کو یہ جو شوگر میل والوں نے پیسے دے کے اور ان کو جناب علی ان کو ایک طریقے سے خرید لیا انہوں نے. اور وہ چونکہ اس کپاس کی جگہ وہ گنا لگاتے ہیں، اور گنے میں جتنا پانی استعمال ہوتا ہے اس کا تو کوئی شمار ہی نہیں ہے کتنا پانی ہوتا ہے. بہت زیادہ گنا بہت زیادہ پانی لیتا ہے بے انتہا. اور ابھی جو ہے نا وہاں پہ ان کے پاس کوئی موٹر سسٹم نہیں شروع ہوا. ابھی کچھ مطلب گورنمنٹ سبسیڈائز کر رہی ہے یہ جو ٹنل ہاؤس اور ڈرپ اریگیشن سسٹم جو ہے، اور جو عام جو آرڈنری اریگیشن، اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک تو پانی کی بچت بہت ہوتی ہے. جس درخت کو جہاں پانی چاہیے ہوتا ہے وہیں پہ وہ ڈرپ لگا ہوتا ہے، اور وہاں سے وہ ڈرپ ہوتا رہتا ہے اس میں پانی.
اور اسی طریقے سے مطلب کچھ پائپ ایسے ہوتے ہیں جس میں بلٹ ان ہوتے ہیں یہ ڈرپ سسٹم، کوئی 40 سینٹی پہ ہوتا ہے، کوئی 50 سینٹی پہ ہوتا ہے، جیسے کہ یہاں پہ کویت میں ہم استعمال کرتے ہیں. اور کویت میں جتنی بھی کراپس ہے ساری اسی پہ اریگیشن سسٹم پہ، کیونکہ یہاں پانی کا اتنا زیادہ پانی نہیں، اور جو پانی ہے وہ بڑا بریکش قسم کا پانی ہے، مطلب نمک والا نمکین پانی ہے. تو اس کے لیے اگر آپ کنواں بھی کھودیں گے تو پھر بھی اس میں وہی سسٹم آئے گا. لیکن یہاں پہ چونکہ فرٹیلائزر سسٹم کا سسٹم بھی ایک الگ ہے، کیونکہ ہم لوگ یہاں پاؤڈر فرٹیلائزر سسٹم استعمال کرتے ہیں، پاؤڈر استعمال کرتے ہیں جو NPK جو یہاں پہ استعمال ہوتی ہے. اور جو اریگیشن سسٹم ہے وہ ٹنل کے اندر ہے، گرین ہاؤسز کے اندر ہے. یہ جو ایسی جو چیز ہوتی ہے جو کہ آپ یعنی کہ سارا سال وہ فصل لے سکتے ہیں. آپ اگر آپ ٹماٹر لے رہے ہیں تو پورا سال تک آپ ٹماٹر لے سکتے ہیں، کیونکہ آپ اس کے جو انسائڈ کا جو ٹمپریچر ہے اسے کنٹرول کرتے ہیں. ایک طرف جیسے آپ کا ڈیزرٹ کولر ہوتا ہے نا، جیسے ہم گھروں میں استعمال کرتے ہیں، ایک طرف وہ گھاس ڈلی ہوتی ہے اور دوسری طرف فین لگا ہوتا ہے. اسی طریقے سے ان کا بھی سسٹم یہی ہوتا ہے، ایک طرف وہ کولنگ پیڈ لگے ہوتے ہیں اور دوسری طرف فین لگے ہوتے ہیں. جب وہ وہاں سے ہوا آتی ہے کولنگ پیڈ سے تو یہ اس کو سک کرتا ہے، ہوا کو باہر کھینچتا ہے. بالکل وہی ڈیزرٹ کولر والا سسٹم وہی ہے، ایگزیکٹلی وہی چیز ہے. اور اس سے ٹمپریچر چونکہ کنٹرول کر لیتے ہیں تو اس کی وجہ سے وہ کافی ان کی کراپس بڑی اچھی ہوتی ہیں. اور ان کی سیڈ جو ہیں جو زیادہ تر ہیں وہ باہر سے آتے ہیں. آپ کو پتا ہے ہالینڈ سے، امریکہ سے، جرمن سے اور ترکی اور چائنا سے آتے ہیں سیڈز. بڑے ہائی بریڈ سیڈ ہوتے ہیں، ان کو ہم ہائی بریڈ سیڈ کہتے ہیں. یعنی کہ وہ ملٹی فروٹ ہوتے ہیں، یعنی کہ ایک ڈالی اگر چل رہی ہے تو ایک ڈالی میں جہاں پہ ہمارا ایک کوکمبر لگا ہوتا ہے وہاں پہ ان کے 5 6 کوکمبر لگے ہوتے ہیں. اسی طرح ٹماٹر بھی ایک کے بجائے 6 8 ٹماٹر لگے ہوتے ہیں ایک ہی ڈالی پہ. جی بالکل. اچھا پاکستان میں نہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں یہ ٹنل سسٹم یہ چیزیں آ جائیں تو یقین طور پر اس میں بہتری ہوگی اور ہمارے ملک میں جس چیز کی کمیاں ہیں وہ پوری ہو جائیں گی. بالکل، بہت اچھی بات. اچھا عبداللہ شریف، آپ یقین طور پہ جیسے آپ نے بتایا تھا کہ کورونا وائرس کے حوالے سے آپ افیکٹ ہوئے، مطلب پاکستان میں جو آپ کا سیٹ اپ چل رہا تھا یا آپ کر رہے تھے وہ رک گیا. کویت میں اس طرح کی آپ کی جو ایکٹیویٹیز تھیں گروپ آف ہے اس میں آپ کو کس طرح حد تک نقصان ہوا یا آپ کا کچھ بتائیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں اس وقت جب ہم کرونا کی بات کر رہے ہیں تو شاید ہی دنیا کا کوئی باشعور ہو جو کرونا کے حوالے سے نہ جانتا ہو. یہ ایسا پینڈیمک ہے جس نے پوری دنیا کو افیکٹ کیا ہے. بزنس مین سے لے کے مزدور طبقے ہر کوئی اس سے افیکٹ ہوا ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں، دو رائے نہیں ہے. میں جیسے بتا رہا تھا کہ کویت میں بھی تو ہوا ہے. میری ابھی ریسنٹلی فروری مارچ میں ڈیل چل رہی تھی پاکستان کی کچھ کمپنیز، ملتان کی کمپنی تھی، کراچی کی کمپنی تھی جو نئی اور پروڈکٹس میں جس کو امپورٹ کرنا چاہ رہا تھا پاکستان سے کویت میں. تو میری آلموسٹ ڈیل ڈن ہو گئی. تو یہ کرونا کی وجہ سے وہ سٹاپ کرنی پڑی. اور اس کے ساتھ ہی کویت کے اندر بھی ہمارا جو ہے آفیسز بند ہو گئے، سارا کام رک گیا. تو اس پہ آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا اثر ہوا. تقریباً پچھلے 4 مہینے سے تمام ایکٹیویٹیز جو تھی سٹاپ تھی. تو کوئی بھی اس بھی چیز کا اندازہ لگا سکتا ہے کہ اس کے کتنے اثرات مرتب ہوں گے. چونکہ ہم اس کو ڈیلی بیسس پہ کنٹینیوسلی ہمارا چل رہا ہوتا ہے. تو اس میں اگر آپ کو 2 دن 4 دن 1 ہفتہ بھی سٹاپ لگتا ہے اس کا بھی بہت اثر ہوتا ہے، بہت نقصان ہوتا ہے. تو اب یہ 4 مہینے اب انشاءاللہ یہ تو جو نقصان ہونا تھا ہو گیا، اس کو ہم ایکسیپٹ کرنے کے علاوہ کوئی اور آپشن نہیں ہے ہمارے پاس. اور انشاءاللہ ہم امید کریں گریجولی، چونکہ اب دوبارہ سے ری اوپن ہو رہی ہے، ایوری تھنگ سٹارٹ ہونے جا رہی ہے. اب ہمیں آگے نئی ہوپ دیکھیں، اب ہمیں نیا جو ہے اس کو نئی پالیسیز کے ساتھ آگے جانا ہوگا. چونکہ آپ کا ٹائم شارٹ ہے اس لیے میں کوشش کر رہا ہوں کہ کم ورڈز میں اس کو میں سمیٹوں اپنی بات کو. ہمیں آگے کی اب سوچنی ہے کہ اس کو ہم نے نئی پالیسیز کے ساتھ جانا ہوگا. اب بہت سارا بزنس آپ کو آن لائن، چونکہ پہلے بزنس مین جو تھے وہ پریپیئر نہیں تھے اس کے لیے، یہ سڈن جب آیا تو ڈیفینیٹلی اب ہم جو ہے اس کے لیے ایک نیا جو ہے وہ رولز جو ہے وہ طے کریں گے اپنے بزنس پہ کہ اگر خدا نخواستہ کبھی نیکسٹ فیوچر میں اس طرح کی آفت یا اس طرح کا پینڈیمک آتا ہے تو اس میں ہم نے کیسے ہینڈل کرنا ہے. تو ان پالیسیز پہ انشاءاللہ ہم سوچ رہے ہیں، کام کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ کبھی نیکسٹ موقع ملا تو آپ کے ساتھ ان ڈیٹیل بتائیں گے کہ وہ کیا ہماری نئی سوچ ہے اور نئی جو ہے جو ہم کرنے جا رہے ہیں بزنس کے حوالے سے. تو میں چاہوں گا کہ انشاءاللہ اگلے سیگمنٹ میں ہم اس پہ بات کریں چونکہ ٹائم شارٹ ہے، تاکہ جو ہمارے ساتھی جو ہیں بہت سارے لوگ اس سے استفادہ بھی حاصل کریں. تو باقی چونکہ پاکستان کی بات کر رہے تھے، میں ایک اور بات یہاں کرتا جاؤں کہ دیکھیں کویت کے اندر پاکستان یہ ہمارے لیے، جیسے آپ نے شروع میں ایک خوشخبری سنائی تھی، ایک
یعنی کہ پاکستانی ڈاکٹرز کے حوالے سے یہ بینگ پاکستانی بہت بڑی خوشخبری ہے کہ کویت پاکستان پہ اعتماد کر رہا ہے. اور اسی طرح یہاں میں یہ بھی ناانصافی سمجھو اگر بیان نہ کروں، پاکستان بھی اس میں ہمارے ساتھ تعاون کر رہا ہے. جیسے وزیر خارجہ لاسٹ ٹائم کویت آئے تو انہوں نے جو یقین دہانیاں کرائی ہیں، میں اس کا شاہد ہوں کہ اس پہ وہ ہمیں جو جیسے ہم نے کویت پاکستان میں کمپنی اسٹیبلش کی تو وہاں مجھے کچھ پرابلمس تھی تو وہ انہوں نے بھرپور وہاں تعاون جو ہے وہ کیا. یعنی وہ جو انسیکیورٹیز ہمیں تھی اس میں ان کا تعاون حاصل رہا کہ پاکستان میں وہ پاکستان گورنمنٹ جو ہے وہ ہمارے فارنرز کے ساتھ تعاون کر رہی ہے تاکہ وہاں جو انویسٹمنٹ پاکستان میں اور جائے. تو انشاءاللہ اب میں اس بات کے ساتھ ختم کرتا ہوں کہ اگلے سیگمنٹ کبھی انشاءاللہ موقع ملے گا تو میں بتاؤں گا کہ جو آنے والے وقت بھی نئی جو پالیسیز ہیں وہ کیا ہوں گی. بالکل صحیح، بالکل اچھی بات کی. یقین طور پر عبداللہ شریف، ہماری پاکستان نے اتنی محنت کی ہے. میں تو اس چیز کا شاہد ہوں کہ انہوں نے کورونا وائرس کی وجہ سے جتنی انہوں نے پرفیکٹ کام کیا ہے، انہوں نے راشن کی سپلائی اور لوگوں کو گھر گھر چیز دی ہے. تو یہ جو بڑا کردار ہمارے اس وقت موجودہ جو صدر پاکستان سید سجاد حیدر صاحب ہیں، انہوں نے دن رات محنت کی ہے، انہوں نے اسپیشل ٹائم نکالا اور یہ بہت بڑی خدمت ہے. اللہ تعالیٰ ظاہر ہے کہ خدمت دے گا اور ان کی قیادت میں ہم انشاءاللہ کچھ ہمیں ملے گا. یہ خوشخبریاں آتی رہیں گی اس طرح کی، جب ہمارے اس طرح کے سفرا آئیں گے وہ ہمیں اچھا پیغام دیں گے، اچھی ڈلیوری ہوگی. یقین طور پر ملک اشتیاق صاحب، کیونکہ آپ پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، میں آپ سے ایک چھوٹا سوال کروں گا کہ آپ کی جو شخصیت ہے اس کے جس طرح کے روپ ہیں، آپ ملٹی بزنس مین بھی ہیں، اچھے مطلب ڈلیوری بھی ہوئی ہے آپ کی، آپ نے انسٹیٹیوٹ بھی کھولے ہوئے ہیں، اپنی نوجوان نسل کو میرے خیال ہے اس سے بہتر آپ پیغام دے سکتے ہیں. کیا کہیں گے یہ جو ہماری آنے والی نسل ہے ان کو دین اور اپنے پاکستان کے لیے کیا کچھ کرنا چاہیے؟ بہت شکریہ طارق صاحب. دیکھیں، سب سے بڑی اب بات یہ ہے، جیسے عبداللہ صاحب نے ابھی بتایا ہے کہ یہ جو کرونا کا جو سلسلہ شروع ہوا ہے، اس سے پورا ایک لائف سٹائل لوگوں کا چینج ہو گیا ہے، ایک ویژن چینج ہو گیا ہے، اور ہمارا بزنس کا جو ہے وہ سٹائل بھی چینج ہو گیا ہے. اور ہمیں اپنے جو نئے چیلنجز ہیں ان کے مقابلہ کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے. نہ صرف نوجوان بلکہ ہر طبقے کے جو ہمارے بھائی بہن ہیں ان کو یہ ریڈی ہونا چاہیے. پہلے ہمارا ایک لائف سٹائل بڑا لگژری لائف سٹائل تھا، ہم لوگ ٹریول بھی کرتے تھے، ہم لوگ بڑے ہوٹلز وغیرہ ریسٹورانٹس میں بھی جا کے وہاں پہ کھانے وانے کھاتے تھے، ٹھہرتے تھے، بہت بڑے بڑے اجتماعات ہوتے تھے. لیکن اب دیکھیں کہ سارا کام آن لائن پہ شفٹ ہو گیا، اور آن لائن جو ہے وہ ایک بہت اوپن مارکیٹ ہے، وہاں پہ آپ انلیمیٹڈ جو ہے وہ کام کر سکتے ہیں. تو اس وقت ایک گولڈن اپورچونٹی ہے ہمارے نوجوانوں کے لیے، جو پاکستان کے نوجوان ہیں، کہ وہ اس کے اوپر جتنا زیادہ سے زیادہ انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں، اپنا ٹائم اور محنت جتنی بھی ہے. اور جو ورلڈ وائڈ مارکیٹ ہے از گوئنگ ٹو بی آن لائن، ایوری تھنگ از گوئنگ ٹو بی آن لائن. وہ لوگوں کا رجحان اتنا نہیں رہے گا کہ وہ جا کے شاپنگ مال میں گھومیں، اس طرح لگژری جو لائف تھی جیسے پہلے ہم لوگ وہ کرتے تھے. اب بڑا لمیٹڈ ایک وہ ٹریولنگ کا، لمیٹڈ ایک وہ شاپنگ کا سلسلہ وہ رہے گا جو کہ بائی فزیکلی ہم لوگ جاتے تھے. لیکن زیادہ کیا ہوگا کہ ہم لوگ ابھی سارا کام جو ہے وہ گھر کے بیٹھ کے ہی سارا کام کر لیں گے. تو ہماری جو نوجوان نسل ہے اس میں ایک بھرپور کردار ادا کر سکتی ہے. اس کے لیے ٹیلنٹ بھی ہمارے پاس ہے، ہمارے نوجوانوں کے پاس بہت ٹیلنٹ ہے ماشاءاللہ، اور ایجوکیشن بھی ہے، اور جتنے بھی ہمارے ریسورسز ہیں ہم ان کو یوٹیلائز کریں تو آئندہ آنے والے وقت کے مطابق ہم لوگ ایک بڑی اچھی پروگریس کر سکتے ہیں، اور پاکستان کا نام جو ہے بڑا ایک روشن کر سکتے ہیں اس پروگریس کے اندر. یہ پھر جیسے ابھی وہ عبداللہ صاحب نے بیان کیا ہے کہ آپ کے نیکسٹ سیگمنٹ میں ہم لوگ جو ہے وہ یہ ڈسکس کریں گے کہ واٹ آر دا پراسپیکٹس ان دس ان دا نیو ایرا آف آفٹر دس پینڈیمک. جتنا بھی اپنا یہ کرونا وائرس کا وہ سلسلہ ہے یہ اتنی جلدی تو ختم ہونے والا نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ ہمیں پیرل چلنا پڑے گا، اور پیرل چلتے ہوئے ہم کس طرح پروگریس کریں گے. اور اس کو جو ہے جتنے بھی ممالک ہیں سب، وہ انڈر ڈیولپڈ ہیں یا
تو ان کو ایک بہت ہی کوآپریٹ کرنا پڑے گا اس آنے والے وقت کے مطابق، اور اس وائرس نے جو وہ ایک فٹ پرنٹ چھوڑا ہے اس کو جو ہے اس کو ریکٹیفائی کرنے کے لیے اس کے مطابق جو ہے نا ہمیں ایک لائحہ عمل تیار کرنا پڑے گا. بہت شکریہ طارق بہت صاحب. شکریہ، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ آپ تمام مہمانوں کو. شکریہ. پروگرام کا وقت ہو رہا ہے، اس دعا کے ساتھ کہ آنے والے وقت انشاءاللہ کورونا جو ہے وہ جلد سے ختم ہو جائے گا، پوری دنیا میں ختم ہو جائے گا، اور انشاءاللہ ہم لائف میں آ جائیں گے. آپ کا بہت شکریہ سر. اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ. SBI News is available now on Play Store and App